مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ویسے تو یہ آسان سا شعر ہے، لیکن تھوڑا سا مزید اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ بالا کہتے ہیں اونچے کو۔ اب اس کا پہلا جو مصرع ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، یعنی اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے غوث پاک، آپ کی کیا شان ہے اور کیا ہی مرتبہ ہے کہ آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اور پھر اگلے مصرع میں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی اے میرے غوث پاک، آپ کا سر مبارک نہیں بلکہ قدم مبارک اونچے اونچوں سے اعلیٰ ہے۔ یہاں اونچوں سے مراد اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ یاد رہے کہ اولیاء کرام کا مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ کرام کا مرتبہ تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیٹیگرائز اور یہ ترتیب یاد رکھیے گا کہ انبیاء سب سے اعلیٰ ہیں، اور سبحان اللہ ہمارے آقا نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت امام رسول کیا لکھ رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی آپ کا قدم جو ہے وہ بہت سارے اولیاء کرام کے سروں سے بھی اونچا ہے، اللہ نے وہ مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ اب آپ نے مطلب سمجھ لیا ہے، دوبارہ اس شعر کو اس توجہ کے ساتھ سنیں گے تو دوبارہ لطف آئے گا۔ جی واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی سیدی اعلیٰ حضرت کی شان ایسی ہے کہ آج بھی سر جھکا کر بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام آپ پہ جب ذکر کرتے ہیں تو سر جھکا کر کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اگلا شعر بہت خوبصورت ہے ناظرین، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ حافظ عبد المغیث بن ابو حرف بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد معلیٰ میں حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں بہت سارے اولیاء کرام، علماء کرام موجود تھے، مشائخ موجود تھے، ان سب کے سامنے آپ واز فرما رہے تھے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی اٹھے، ممبر شریف کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، اور جیسے یہ دیکھا تو باقی سب اولیاء کرام نے اپنی گردنیں آگے آ کر جھکا دی۔ اور سبحان اللہ، یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ دور دراز کے ملکوں میں جو اولیاء کرام تھے، روحانی طور پر انہوں نے یہ آواز کو سنا اور سب نے کہا کہ حضور ہماری سر پر بھی، ہماری گردنوں پر بھی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ نے ایک اور منقبت کا یہ شعر بھی تو سنا ہوگا نا کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو یہ اسی عظیم واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور سبحان اللہ، یہاں سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضور سر بھلا کیا کوئی جانے کہت کیسا تیرا، آپ کا چہرہ انور اور آپ کے سر مقدس کی بات ہی اور ہے، آپ بھی تو آپ کے قدم کی بات ہو رہی ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آئیے شعر کو سنیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے
तलवार तेरा। آپ جانتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد، اور القابات کیسے کمال کے ہیں، محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم، سبحان اللہ۔ اور آپ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ آئے ہائے، یعنی سبحان اللہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اب اگلا شعر بہت خوبصورت ہے، غوث پاک کے مبارک نسب نامے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور سبحان اللہ آپ کے فیضان کیسا جاری ہے اس کا ذکر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ، محی الدین کہتے ہیں دین کو زندگی اور تجدید دینے والا، دین کو زندہ کرنے والا، مجمع بحرین دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ۔ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت سیدی غوث اعظم کے خاندان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی دونوں طرف کا فیضان حاصل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دین اسلام کو زندگی بخشنے والے کیسے نہ ہوں گے؟ اے امت محبوب کے خضر، آپ کے روحانی چشمے کا فیض ان دو دریاؤں سے جاری و ساری ہے۔ نبی پاک کے مبارک نواسے ہیں، وہ وہاں سے فیض لے رہے ہیں۔ یہ ایسے رحمت کے چشمے ہیں کہ حضور آپ کو ان دونوں چشموں سے فیضان ایسا مل رہا ہے کہ اس فیضان سے آپ نے گویا دین کو زندہ کیا، اس زمانے کی باطل قوتوں کے سامنے آپ ڈٹ گئے، اور آپ کی برکتوں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کو ایک عروج ملا۔ تو کیا خوبصورت انداز میں آپ کی شان بیان کی ہے۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اب اگلا شعر ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ویسے تو ہم سب کو ہی رب عز و جل کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے، مگر یہاں ایک بہت ہی لطیف، بہت ہی خوبصورت عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی غوث پاک سے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ عہد و اقرار لے لے کر آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پہلے مصرے میں دراصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے قول کی طرف اشارہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، یقال لی یا عبد القادری بحق علیک قل بحق علیک اشرب۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا لے، تجھے میرے حق کی قسم پی لے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا کسی اور پیرائے میں سمجھیے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست۔ آج ہمارے کسی دوست کو بھی بعض اوقات ہم پیار سے کہتے ہیں کہ محبت سے کھا لو پی لو، تو اللہ اپنے پیاروں کو اگر یہ فرمائے، اور غوث پاک تو ولیوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ طویل فاقے کیا کرتے، کئی دن بھوکے رہا کرتے، عبادت میں ریاضت میں جنگلوں میں نکل جایا کرتے، تو سبحان اللہ وہاں سے ارشاد ہوتا کہ اے عبد القادر کھا لے، اے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔
اگلے شعر کی طرف چلیں گے ناظرین. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. سبحان اللہ. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھ لائیں گے تو اور آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. زہرا سے معنی ہے خوبصورت. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک مبارک لقب ہے، اور عروس سے مراد دولہا اور دلہن، کسی کو بھی عروس کہا جاتا ہے. ابن زہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف کی اشارہ ہے. تصدق کے معنی کہ آپ کا صدقہ، اور میرے دولہا یہاں بھی قابل احترام سیدی غوث پاکی کی طرف اشارہ ہے. اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت کی دلہن مبارک ہو. اے میرے سردار قابل احترام، آپ ہی کا صدقہ ہم قادری لوگ پاتے ہیں. یعنی یہاں غوث پاک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، اور حضور آپ ہی کا تصدق جو ہے، آپ ہی کا صدقہ پھر آپ کے مریدوں میں بٹتا ہے. سبحان اللہ. یعنی غوث پاک جب ہمارے پیر ہیں اور اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، نبی پاک کا اور ان کے خاندان کا خاص فیضان انہیں حاصل ہے، تو سبحان اللہ ہے. قادریوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے ایسا عظیم پیر تمہیں عطا فرمایا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بھی پیارے ہیں، نبی پاک کے بھی پیارے ہیں، اور خاندان نبوت کے بھی پیارے ہیں. اللہ کریم ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے. بڑا عشق بھرا شعر ہے، آئیے سنتے ہیں. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. واہ واہ سبحان اللہ. اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. واہ 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 سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اچھا، قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والا. ابو القاسم یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے. مختار کہتے ہیں اختیار دیا ہوا، جس کو اتھارٹی دی گئی ہے. اس شعر کا معنی کیا ہے کہ اے ولایت و قطبیت کے تقسیم کرنے والے، آپ کو سید الکونین ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ آپ ان کے فرزند ہیں تو پھر آپ کی صفت قاسم کیوں نہ ہو. اور آپ کے جد امجد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و قدرت بخشی ہے، تو ان کی برکتوں سے آپ کے پاس بھی بہت ساری اتھارٹیز ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی شخصیت کی اگر کوئی اولاد ہو تو اس والد کی برکتیں اسے بھی ملتی ہیں. کوئی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ رہتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا تعلق ان کے ساتھ ہے تو اس کا فیضان اور اس کی برکتیں انہیں ملی ہیں، تو آپ تو ان کی اولاد ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تقسیم کرنے والے ہیں. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا ناظرین، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں انما انا خازن، کہ مجھے جنت کے خزانوں کا خزانچی بنایا گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں جنت کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. تو سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور جگہ اس حدیث کو گویا پورا شعر میں بیان کر دیا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. تو کیا خوبصورت انداز میں غوث پاک کی شان بیان کرتے کرتے گویا نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضور جب نبی پاک آپ کے بابا حضور آپ کے جد امجد جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ابو القاسم ہیں، تو حضور پھر ان کی برکتوں سے آپ بھی تو تقسیم کرنے والے ہوئے. اور اللہ نے ان کو اتھارٹیز سے نوازا ہے. کیسی اتھارٹیز، کیسا اختیار تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہے فرمائیں. کسی کے لیے فرض فرمانا ہو تو وہ فرما دیں، کسی کو معاف فرمانا ہو تو وہ فرما دیں. نبی پاک چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے. ارے یہ کیسا اختیار تھا کہ شریعت میں بھی اختیار ہے اور اللہ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی اختیار ہے. تو آپ ایسے مختار ہیں، اور صرف دنیا کے معاملات میں مختار نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر مدینہ منورہ میں کنویں والے سے کہا یہ کنواں مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. ایک مکان مسجد الحرام میں شامل کرنا تھا، آپ نے فرمایا مکان مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں مجھ سے مکان لے لو.
بلکہ ایک بار تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مطلقاً نبی پاک نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہو، یہ اتھارٹی دی ہو، کیونکہ وہ جو بھی مانگتے پیارے آقا اسے انہیں عطا فرماتے، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی جنت مانگ لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی پاک کو رب نے کیسا اختیار عطا فرمایا، اپنی عطا سے انہیں مختار بنایا۔ سبحان اللہ، اسی اختیار کی طرف اشارہ، اسی قاسم نعمت ہونے کی طرف اشارہ اس شعر میں ہے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب جو شعر ہے وہ تو کمال ہے، شاعری کی دنیا کا بھی شاہکار ہے۔ آپ لکھتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ نبوی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا، می سے مراد یہاں بارش ہے، علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نسبت رکھنے والا یا ان کی اولاد، فصل یہاں اس سے مراد موسم ہے۔ اچھا، پھر آگے فرما رہے ہیں بطولی، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیونکہ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے، ان سے نسبت رکھنے والا بطولی ہو گیا یا ان کی اولاد۔ پھر آپ فرماتے حسنی، امام حسن کی اولاد، حسینی، امام حسین کی اولاد، یعنی پنجتن پاک کا ذکر کے شاندار انداز میں کیا کہ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، یوں آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور پنجتن پاک کا نسبی اور روحانی فیضان لیتے ہوئے سبحان اللہ آپ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن اور امام حسین کے بیٹے اور شہزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پنجتن پاک کی برکات و کمالات کے شاہکار اور اس کے وارث سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی اس نسبی شان کو بڑی پیاری تشبیہات کے ساتھ اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے، مگر اس کمال کے ساتھ کہ ہر شعر میں پنجتن پاک کی ضیاء اور رانائی کی جلوہ نمائی ہے، پہلے اس شعر میں اور پھر آگے اسی طرح مسلسل کچھ پیارے شعر ہیں۔ تو اب ذرا غور سے سنیے کہ نبوی می یعنی حضور آپ وہ پھول ہیں کہ جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے بادل کی بارش برسی ہے۔ اچھا، آپ کو جو موسم ملا ہے وہ مولا علی کی جلوہ گری والا ملا ہے، اور بطولی گلشن، آپ جس گارڈن میں آپ نشو نما پائی ہے نا آپ نے، وہ خاتون جنت کا گارڈن ہے، ان کا گلشن ہے، اور حسنی پھول ہیں آپ، اور آپ کی جو مہک ہے نا حسینی ہے۔ یقین کیجیے جب اس کو آپ امیجن کر کے سمجھتے ہیں نا، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا ہے کہ غوث پاک وہ پھول ہیں جن کی مہک جو ہے حسینی ہے، جو خود حسنی پھول ہیں، جس پر بارش نبی پاک کے گلشن اور رحمت کے بادل سے برسی ہے، بی بی خاتون جنت کا یہ لگایا ہوا گلشن ہے، اور مولا علی کی سبحان اللہ فیضان اور ان کے موسم کی کرنیں ان پر پڑی ہیں، تو یہ پھول بنا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، ایک باغ کا، ایک غنچے کا بھی ذکر ہو گیا، ان کی مہک کا بھی ذکر ہو گیا، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہو گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کی طرف گویا دوبارہ اشارہ کر دیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب ذرا پنجتن پاک کا ذکر بھی سنیے، اور ذکر پنجتن میں ذکر غوث اعظم بھی سنیے۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں اس پروگرام کو ریکارڈ کرانے میں اتنا لطف آ رہا ہے، تو امید ہے کہ آپ بھی سنتے ہوئے جھوم رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، پنجتن پاک کا ذکر جاری ہے، غوث پاک کا ذکر بھی جاری ہے۔ اب دیکھیں آگے لکھتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ وہاں پھول کہا
اور مہکنا، پھول مہکتا ہے نا. اچھا چاند اگر کسی کو کہیں تو پھر اس کا اجالا بھی ہوتا ہے، مگر اس کی چھاؤں بھی کبھی کبھی اس پر آ جاتی ہے. پھر چاند کی منزلیں بھی ہوتی ہیں، چاند کی برج اور منزلوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی اپنی منزلیں ہیں، وہ کچھ برجوں سے گزر کر جاتے ہیں. اب ذرا اس سینیریو میں شعر کو سمجھیے گا. ظل کہتے ہیں سایہ کو، چھاؤں کو، عکس کو. برج کہتے ہیں جو ستاروں کا مقام ہوتا ہے. اور اب اس کی شرح کیا بنے گی کہ غوث الثقلین جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ ہے. ولایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقدس برج یعنی دائرہ کرم اور بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمتوں سے معمور منزل میں رہنے والے حضرت حسن کے وہ چاند ہیں جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی اور اجالا موجود ہے. اللہ اکبر، کمال کر دیا ہے کہ یہ ایسا چاند ہے جس کی منزلیں بھی نرالی ہیں، جس کا سایہ بھی نرالا ہے، جس کا اجالا بھی نرالا ہے، جس کا سفر بھی نرالا ہے. اب ذرا سمجھیے گا، نبوی ظل یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا آپ پر سایہ ہے. ظل کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے. علوی برج، برج جو ہے وہ مولا علی کے ہیں، منزل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان والی ہے. اب چاند تو حسنی ہیں مگر جو اجالا دیتے ہیں نا، جو چاندنی پھیلاتے ہیں، وہ حسینی چاندنی ہے. کیا بات ہے، غوث پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پنجتن پاک کا نرالا تذکرہ ہو رہا ہے. دوبارہ سنیے، نبوی ظل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی ظل، علوی برج، بطولی منزل. نبوی ظل، علوی برج، بطولی منزل. حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ. ناظرین، اب ایک بہت خوبصورت وظیفے کی طرف بھی اشارہ ہے. کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، منقبت بھی سنیں گے مگر ساتھ ایک سولوشن بھی مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا. کیا بات ہے. اچھا، حسن نیت یعنی اچھی نیت ہو، خلوص دل سے اگر کیا جائے. دو گانا نماز کی 2 رکعتوں کو کہتے ہیں، اور یگانہ کہتے ہیں ون اینڈ اونلی. کہتے ہیں یار یہ کمال کا فارمولہ یگانہ ہے، ون اینڈ اونلی. اچھا اب ذرا سمجھیے گا، حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں، جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا، اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب العزت کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی. حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیر کر 11 مرتبہ صلاۃ والسلام مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، پھر بغداد کی طرف 11 قدم چلے، ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے. اور پھر 2 شعر لکھے ہیں، اس شعر کے میں معنی بیان کر دیتا ہوں. کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جبکہ آپ میرا سرمایہ ہیں؟ کیا دنیا میں مجھ پر ستم کیا جائے گا جبکہ آپ میرے مددگار ہیں؟ غوث پاک کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعث آر ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا اور یہ درست نکلا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. یقیناً نماز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا بہترین انداز ہے، اور پھر اللہ والوں کو بیسیکلی جو پکارا جاتا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر ہمیں کچھ دیتے ہیں نا تو اپنی طرف سے نہیں دیتے، ہاں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کچھ اتھارٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ان کو اجازتیں عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ، غوث پاک کی تو کیا شان ہے. تو کبھی نماز غوثیہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا. حسن نیت گو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا
ہے یا گانا ہے دو گانا تیرا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں ناظرین. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ. در کہتے ہیں چوکھٹ یا دروازے کو، سگ سے مراد یہاں آپ کے در کا کتا، یہ عاجزی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نسبت یعنی لگاؤ، تعلق. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے نسبت کا سبق دیا ہے اور ولایت کا، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نسبت، ان کی نسبت کا فائدہ بتایا ہے. لیکن جو اس نسبت سے بے خبر ہیں وہ بدقسمت ہے، ورنہ کسے معلوم نہیں کہ نفس کی حقیقت تو کتے سے بھی بدتر ہے. لیکن اگر اس کے گلے میں کسی کامل کا پٹا ڈال دیا جائے تو اس کی خباثت سے نجات مل جاتی ہے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ غوث اعظم سے عرض کی ہے کہ آپ کی نسبت کا ڈورا، یعنی یہ جو شجرہ قادریہ کی نسبت کی زنجیر میرے گلے میں ہے، اور اس زنجیر کی آخری کڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے قدرت میں ہے، آپ کے دستے اقدس میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس میں ہے. اور یہ نسبت قائم رہی تو نفس بہک نہیں سکتا اور نہ ہی آخرت کا خوف و خطر ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. رب فرما رہا ہے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اچھے تو سچے تو اولیاء کرام ہیں نا، سچے تو اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، تو اچھوں کی نسبت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اگر غوث پاک کی نسبت ہے اور ان کی نسبت کا جو ڈورا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ شیطان بہکا نہیں سکے گا. بڑی پیاری بات ہے، آئیے سنتے ہیں. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے گئے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے گئے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اسی شعر کی کنٹینیٹی میں ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یعنی پہلے کہہ رہے ہیں حضور جب آپ کی نسبت کا ڈورا ہے نا تو پھر میرا کام بن جائے گا. اور پھر دیکھیے دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں کسی کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کسی کا ہے، یہ روڈ پہ گھومنے والا نہیں ہے. یہاں بڑی عاجزی والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ غوث پاک خود فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. آپ فرماتے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا ہوں. اور سبحان اللہ ایک اور جگہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کامل نہیں ہیں، اگر وہ کامل نہیں تو کیا ہوا، میں تو کامل ہوں. تو سبحان اللہ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان سے نسبت رکھنے والے جو ہیں انشاءاللہ وہ شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکے گا، انہیں بہکا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے وہ بڑا کام آتا ہے. وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اپنے متعلقین اور اپنے مریدین کے لیے. تو اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، نفس و شیطان کے واروں سے بچائے، اور اللہ قیامت کے دن بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں ہمیں جمع کرے. تو یہی اشارہ ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اگلا شعر بڑا ہی کمال کا عاجزی اور انکساری والا، حالانکہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مگر ہم جیسوں کے لیے واقعی وہ بڑا ہی ریلیٹڈ ہے. آپ لکھتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. یعنی حضور میں ہوں تو بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار، لیکن بہت سارے گناہ ہیں، مگر امید یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں تو اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہی اللہ والوں کی نسبت کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ کریم کی عطا سے نبی پاک قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، پھر یہ شفاعت شہداء، علماء، اولیاء کو بھی عطا ہوگی. تو حضور ہم آپ کے مرید ہیں،
تو قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت فرمائیے گا، جیسے بھی ہیں آپ سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور ان سے نسبت رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں سے پیار دراصل اللہ سے پیار ہے۔ اور پھر ہمیں غوث پاک سے تو سبحان اللہ اس لیے بھی پیار ہے کہ آپ اہل بیت سے بھی ہیں، نبی پاک کی آل سے بھی ہیں، تو جو سرکار کی آل سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ پھر اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہو۔ تو بڑی عاجزی میں ایک مرید کی اپنے پیر کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں ایک وسیلہ بناتے ہوئے التجا ہے کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اب ناظرین اس منقبت کا خوبصورت مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بھی شامل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے رضا۔ آپ لکھتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آقا سے مراد یہاں حاکم ہے، مالک ہے۔ نظم سے مراد شعر یا قصیدہ ہوتا ہے، رفیع سے مراد بلند، اور لکھا لائیں چلے اپنا بھی نام لکھا لائیں، درج کرا لائیں۔ یہاں مراد یہ کہ اے رضا، اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بزرگی میں ایک اور بھی قصیدہ کہہ کر ان کی تعریف کرنے والوں کی طرح تو بھی غوث پاک کی تعریف میں لکھ کرنے والے گروہ میں تیرا نام بھی درج ہو جائے گا، تو بھی ان کی شان بیان کر ایک اور قصیدہ لکھ دے۔ اور سبحان اللہ ایسا ہی ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ سے جو محبت ہوتی ہے ناظرین، اس کی وجہ یقیناً اللہ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ہے نا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ غوث پاک دراصل کون تھے؟ وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ تلاوت کرنے والے، 15 سال تک روزانہ پورا قرآن پاک ختم کیا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنے والے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے، علم دین سیکھنے والے اور بعد میں لوگوں کو سکھانے والے۔ تو اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، واقعی اگر اولیاء اللہ سے پیار ہے نا تو نمازوں کی پابندی کیجیے، ان کے نقش قدم کو فالو کیجیے نا، منقبت سننا، ان کی شان میں باتیں کرنا، بیان سننا، ان کی نیاز کرنا، یہ سارے اچھے کام ہیں، مگر صرف یہی تو ان کی سمجھیے نسبت کا حاصل تو نہیں ہے نا۔ مزہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، تو ان کی شان بھی بیان کریں اور ان کے فٹ اسٹیپ کو بھی فالو کریں۔ مقطع میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام پر پہنچا۔ شان غوث پاک ہمارا سلسلہ ہے، اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ایک بار پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان سے سلسلے میں ایک اور منقبت، اس کے کچھ اشعار اور انشاءاللہ اس کی شرح کے تحت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی کچھ واقعات بھی جانیں گے، اولیاء کرام کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔